کا بیان چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے بخل کی مذمت اور اس کے مقابلے میں سخاوت و ایثار و صدقہ و خیرات کے فضائل ذکر کیے تھے، اور اس کے بعد اب ہم ایک نئے ٹاپک کے طرف آئیں گے، اور انشاءاللہ آج تواضع انکساری اور اس کے ضد یعنی تکبر کے بارے میں، غرور و تکبر کے بارے میں بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں تواضع اور انکساری کا معنی سمجھنا چاہیے، اسی طرح تکبر اور بخل، تکبر اور غرور کا معنی ہمیں اچھی طریقے سے جاننا ہوگا۔ دیکھیے، تواضع انکساری کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو دوسرے سے کمتر اور دوسرے کو اپنی ذات سے افضل تصور کرنے کا نام تواضع اور انکساری ہے، اور اس کے برعکس تکبر بالکل جسٹ اپوزٹ ہوگا کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور کمتر گمان کرنا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عجب و خود پسندی۔ عجب و خود پسندی کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، با کمال سمجھنا، اس میں دوسرے کو حقیر سمجھنے کا پہلو نہیں ہوتا، اس لیے اس کو عجب و خود پسندی کہتے ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ بعد میں کلام کریں گے۔ ابھی ہم تکبر کے بارے میں کلام کرنا چاہتے ہیں کہ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو اپنی ذات سے کمتر اور اپنے آپ کو اس سے برتر تصور کرتا ہے، اس کا نام تکبر ہے۔ اور اگر معاملہ الٹا ہو جائے کہ انسان دوسرے کو دیکھ کر یہ سوچے کہ یہ مجھ سے افضل ہے، میں کمتر ہوں، تو اس کا نام تواضع اور انکساری ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم تواضع اور انکساری کے کچھ فضائل عرض کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی علامات جو احادیث کریمہ سے اخذ کی گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری ذات میں تکبر ہے یا عاجزی و انکساری ہے، تاکہ اگر عاجزی و انکساری کی بہترین صفت ہماری ذات میں موجود ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ تکبر اور غرور نظر آئے، عجب و خود پسندی نظر آئے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی سعادت حاصل کریں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، اپنے پیروکار یعنی اتباع کرنے والے مومنین کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ۔ مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ تواضع اور عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، کسی کو آپ میں بڑے پن یا تکبر کے رمق بھی نظر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ چیز قابل نفرت ہو جاتی ہے اور اس سے انسان لوگ عموماً گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں، اور عاجزی انکساری سے انسان کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں، محبت بیدار ہوتی ہے۔ تو خود سوچ لیجئے کہ جس اچھے وصف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمائے، وہ کتنا بہترین اور نفیس ہوگا۔ تو ہمیں اپنی ذات کو جس طریقے سے ہم ظاہری حلیہ بہتر بناتے ہیں کہ بالوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں کو دیکھتے ہیں، پھر تھوڑا چہرے وغیرہ کو دیکھا، پھر اپنے سوٹ لباس کو دیکھتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے ہو کے آئینہ میں دیکھتے ہیں، اور ہر طرف سے جب ہمارا باطن کہتا ہے کہ پرفیکٹ، تو ہم بالکل خوش ہو کے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ تو جس طرح ہم ظاہر کو ہر پہلو سے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اپنے باطن کو بھی ہر پہلو سے سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو تواضع انکساری یہ بھی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، کیونکہ اس کی تعریف سے دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو اپنے آپ سے، اپنی ذات سے افضل تصور کرنا، تو یہ دل کا کام ہے کہ دل قلبی ایک کیفیت ہے، لیکن اس کا اثر ظاہری اعضاء سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم ایک شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا متکبر آدمی ہے، ایک آدمی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا عاجزی پسند آدمی ہے۔ تو ظاہری جو علامات ہوتی ہیں، گویا کہ اس سے ہم ان کی قلبی کیفیات پر مطلع ہو جاتے ہیں اور اس شخص کے بارے میں متکبر ہونے یا متواضع ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ظاہری علامات کو اختیار کریں، یا اپنی ذات کے اندر ان ظاہری علامات کو دیکھیں جس سے معلوم ہو کہ تواضع اور انکساری ہماری ذات میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس کے برعکس تکبر ہوتا ہے کہ تکبر انسان دوسرے کو اپنے سے کمتر، حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے۔ اس کی بھی جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے مذمت بیان فرمائی، جو انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو کچھ فضائل پہلے تواضع انکساری کے سماعت فرمائیں، پھر اس کی علامات بھی ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا، تاکہ ہمیں پہچان حاصل ہو جائے کہ کیا ہم میں یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں۔
حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری طرف وحی فرمائی کہ تواضع اختیار کرے، یعنی عاجزی انکساری اختیار کرے، یہاں تک کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے اور نہ کسی دوسرے پر زیادتی کرے۔ مسلم کی روایت ہے، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریکٹیکل کر کے دکھائیے عاجزی کا، انکساری کا، تواضع کا، تاکہ جب آپ حبیب خدا ہونے کے باوجود، اتنی بڑی حکومت رکھنے کے باوجود، وہ نبی کی جن کے اشارے جو فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو مدینہ منورہ کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جن کے اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج پلٹ کر واپس آ جائے، اتنی زبردست طاقت قدرت والے اور اتنے اللہ تعالی کی طرف سے اختیارات رکھنے والے نبی جب عاجزی انکساری کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ دوسرے کو حیا شرم آئے گی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وسیع اختیارات رکھنے کے باوجود، اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود عاجزی فرما رہے ہیں تو مجھے تکبر کیسے زیبا ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اتنی تواضع انکساری کریں کہ کوئی کسی دوسرے کے اوپر فخر نہ کر سکے، بلکہ اس کو شرم آئے کہ میرے نبی تو عاجزی انکساری کر رہے ہیں اور میں تکبر اور غرور کروں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں زیادتی کی اصل اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتے ہیں، دوسرے سے طاقتور، دوسرے سے عظیم، دوسرے سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، تو پھر ہم زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کمزور کو آدمی مارتا ہے کیونکہ وہ حقیر و کمتر سمجھتا ہے، مالی لحاظ سے آپ فوق ہیں، دوسرا غریب ہے تو غریب پہ ظلم و ستم آسانی سے ہو جاتا ہے، اس کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، ذلیل کرنا بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہم زیادتی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جبکہ عاجزی انکساری اور تواضع کی وجہ سے انسان ان قباحتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی کا حکم دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ تواضع اور عاجزی اپنی ذات میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، اور گویا کہ تواضع اختیار کرنے کی ترغیب اس میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اس پہ تفصیل گزر گئی، اور درگزر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالی کے لیے تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے رفعت یعنی بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ عاجزی انکساری کرنے کی کوشش کریں۔ عاجزی انکساری جو ہے مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو مطلب سوچ کے اعتبار سے آپ جس کو بھی دیکھیں اسے اپنے سے افضل اور اعلیٰ ہی گمان کریں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ جب تک یہ قلبی کیفیت حاصل نہیں ہوگی، اعضا بھی عاجزی اور انکساری اختیار نہیں کریں گے۔ ایک شخص دل میں تکبر رکھے، ہر ایک کو دیکھ کے سوچے کمتر ہے، حقیر ہے، لیکن ظاہری طور پہ عاجزی انکساری کرنے کی کوشش کرے، تو پھر یہ تو منافقت ہے بہت بڑی، کہ وہ باطن کچھ ہے اور ظاہر کچھ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ اپنی اس باطنی بڑائی کی کیفیت کو پسند نہیں کر رہا اور اس کو ختم کرنے کے لیے ظاہری طور پہ عاجزی انکساری اختیار کر رہا ہے، تو یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم پہلے اپنے قلب کے اندر حقیقتاً یہ تواضع انکساری پیدا کریں، اور وہ ابھی جیسے آپ روایات سنتے رہیں گے تو اس سے پھر عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افضل مقام پر ہونے کے باوجود ایسی عاجزانہ معاملات فرما رہے ہیں، ایسی عاجزانہ حرکات کا آپ سے صدور ہو رہا ہے، تو ہماری اوقات کیا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ باطنی لحاظ سے بھی انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، پریکٹیکل بار بار کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ طاقتور ہیں تو ایک غریب ایک کمزور سامنے آ گیا، اب ہم اس کے سامنے کیسے عاجزی انکساری کریں، یعنی کیسے اپنے آپ کو سمجھیں کہ یہ کمتر ہے، میں یہ حقیر ہے، افضل ہے اور میں حقیر ہوں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اس میں انجام پر غور کرنا ہوگا، جیسے کہ حضرت فضیل بن عیاض غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تھا کہ آپ کہیں سے جا رہے تھے تو ایک کافر سامنے سے آ رہا تھا، یہودی تھا غالباً، تو اسے دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں یہاں سے گزرا اس شخص پہ مجھے نگاہ پڑی تو میں نے اس بات پر غور و تفکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عدل و انصاف سے اس کو یہودی بنایا اور اپنے فضل و کرم سے مجھے مسلمان بنایا،
میں سوچنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو کر میری دولت ایمان چھین لے اور اس سے خوش ہو کر اس کو دولت ایمان عطا کر دے. تو اس چیز پر غور و تفکر کر کے میں بے ہوش ہو کے گر گیا. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس طریقے سے بھی انسان سوچ سکتا ہے کہ آج میں اگر طاقتور ہوں، کل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو طاقتور کر دے اور میرے ساتھ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ میں کمزور ترین ہو جاؤں اور طاقت چھن جائے. بعض لوگوں کے بیچاروں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بعض خطرناک بیماریاں انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں، ایسے وائرسز آ جاتے ہیں کہ جس کے بعد انسان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل کمزور ہڈیوں کا پنجر بن جاتے ہیں. بعض اوقات گندی عادات جیسے نشے کی عادت کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. ہم نے خود لمبے چوڑے انسانوں کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے ہیروئن وغیرہ پینا شروع کی تو کچھ عرصے بعد وہ سوکھ گئے، منہ چھوٹا سا ہو گیا اور جسم بالکل بچے کے مانند ہو گیا، کمزوری، بزدلی اور ڈر، خوف ان کے اوپر طاری ہو گیا. ہر شخص ان کو کوئی لاتے مار رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے. پہلے وہی شخص کے جس سے لوگ خوف زدہ تھے آج اس کی حالت ہو گئی ہے. تو جب ہم ان چیزوں پہ غور کریں گے تو پھر کسی کمزور کو دیکھ کر اسے دبانے کو دل نہیں چاہے گا، اظہار تکبر کا نہیں بلکہ عاجزی انکساری کا دل چاہے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی آپ کو نعمت عطا فرمائی، آپ خوبصورت ہیں، آپ کی رنگت بہت اچھی ہے، مردانہ حسن و جمال سے آپ کو مالا مال کیا. اس طرح بہنوں کے لیے بھی چونکہ یہ بیان چل رہا ہے تو بہنیں غور و تفکر فرمائیں کہ اچھی شکل و صورت ہے، گوری رنگت ہے، قد کاٹ اچھا ہے، خاندانی وجاہت ہے، مال اللہ نے عطا فرمایا. تو ان چیزوں کی بنا پر عموماً انسان کے دل میں بڑے پن پیدا ہوتے ہیں. تو اس کی جسٹ اپوزٹ چیزیں جو ہیں کہ اگر مالداری ہے تو غربت پہ غور و تفکر فرمایا کہ اگر کل ہم غریب ہو گئے تو کیا ہوگا. آج حسن جمال ہے، کل خدا نخواستہ چہرے کی رنگت ضائع ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، کوئی چیز چہرے پہ گر جاتی ہے، چہرہ جل بھی جاتا ہے اور اتنا بھیانک چہرے ہو جاتے ہیں کہ لوگ بیچارے نظر نہیں رکھ سکتے ہیں. اتنا بعض اوقات چہرہ جل جاتا ہے یا تیزاب وغیرہ گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تو ان چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کی بنا پر کہ جو اللہ نے نعمت دی اس کے چھن جانے پہ غور کرنے کی بنا پر آہستہ آہستہ انسان عارضی انکساری کی طرف مائل ہو سکتا ہے اور اس کا تکبر آہستہ آہستہ دم توڑ سکتا ہے. تو یوں ایک تو ذہنی اعتبار سے، دوسرا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال پر غور و تفکر اور اس میں جو عارضی کے پہلو ہیں یا عملی لحاظ سے عارضی کا تذکرہ ہے ان اعمال کو ہم بھی اختیار کریں. مثال کے طور پہ چند چیزیں دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا بچوں پر سے گزر ہوا، یعنی بچے کھیل رہے تھے، آپ گزرے تو آپ نے ان بچوں کو سلام کیا اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. تو پہلا دیکھیں عمل جو عارضی تواضع انکساری کا ہے کہ ہر ایک کو سلام میں پہل کرنا، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. تو جب ہم گھر میں داخل ہوں، چاہے وہ سامنے زوجہ ہوں، زوجہ کو سلام کریں، بچے ہیں بچوں کو سلام کریں. اس میں بھی بعض اوقات تکبر اور بڑا پن دیکھا ہے کہ بیوی کو میں سلام کروں، بچوں کو میں سلام کروں، اگر افسر ہے تو ماتحت کو میں سلام کروں، چوکیدار کو، پیون کو میں سلام کروں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں؟ ہمارے آقا تو آقا ہیں، ہم سب تو ان کے غلام اور خادم ہیں. اور پھر بچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گویا کے خادموں کے بچوں کو سلام فرما رہے ہیں. تو بتائیے کہ آپ سے بڑھ کر عزت والا، عظمت والا کون ہے؟ تو اگر آپ نے، میں نے کسی ماتحت کو سلام کر لیا، زوجہ کو سلام کر لیا، بچوں کو سلام کر لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ کون سا اس میں ہم نے کمال کر لیا؟ یہ کیا ہمارا بگڑ گیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اصل میں تواضع، عاجزی اور انکساری کا ایک عظیم مظاہرہ ہے کہ جو اس پر وہی شخص عمل کر سکتا ہے کہ جس کا دل تکبر سے پاک و صاف ہو. تو اس کو آپ ایک اپنے لیے امتحان بھی تصور فرما سکتے ہیں کہ کیا ہم ہر ایک کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر سلام کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب عاجزی انکساری ہے. اور اگر نہیں کرتے یا بعض جو کرتے ہیں، بعض کو سلام کرتے ہوئے دل گھبراتا ہے، جھجکتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہ سلام کرے میں نہ کروں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تکبر کا مادہ قلب میں موجود ہے. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی سلام کرتا ہے اس کا جواب تک دینا پسند نہیں کرتے ہیں. جیسے بڑے چودھری صاحب ہیں، اب وہ بیچارے مزارے ہیں، کسان ہیں، غریب، جی چودھری صاحب السلام علیکم. چودھری صاحب نے سر ہلایا، نکل گیا. کہ جواب زبان سے دینا بھی حضرت کی شان کے خلاف ہے. آج یہ تکبر کل میدان محشر میں کیا انجام ہوگا اگر اللہ ناراض ہوا، وہ تو بھی آگے حدیثیں بتا رہی ہیں. تو اس لیے غلط حرکت ہے. ہمیں چاہیے کہ عارضی انکساری کا عملی مظاہرہ اپنائیں تو اس سے دل میں بھی تواضع پیدا ہوتی ہے. ہر ایک کو سلام کریں.
اگر آپ ٹیچر ہیں اسٹوڈینٹس کو سلام کریں، اگر آپ شوہر ہیں بیوی کو سلام کریں، بچوں کو سلام کریں، افسر ہیں ماتحت کو سلام کریں۔ اگر آپ حاجی صاحب ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مسجد کے نمازی ہیں، جو غیر حاجی ہیں، آپ ان سے افضل ہو گیا وہ سلام کریں، آپ نہیں کریں گے۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ عبادات کی کثرت کرنے والا بھی تکبر میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ دوسرے میرے لیے کھڑے ہوں، میں کیوں سلام کروں؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ دوسرے کی بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، دوسروں کو سلام میں پہل کریں تاکہ عاجزی انکساری آئے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ حسن و جمال میں کم ہے، مال میں کم ہے، خاندانی وجاہت میں کم ہے، عبادات میں آپ سے کم ہے، اور منصب میں آپ سے کم ہے، پھر بھی اس کو سلام کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تواضع انکساری والے ہیں۔ اور اگر اس طرح کرنے کو دل نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں تکبر کی کوئی نہ کوئی رمق ضرور موجود ہے، اور چنگاری آگ جلانے والی ہے، نقصان کا باعث ہے۔ اگر چنگاری کی شکل میں ہو تب بھی چنگاری بھی جلا دیتی ہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو تکبر دل میں غالب ہو یہ بہت برا، لیکن اگر اس کی ایک چنگاری موجود ہو یہ بھی بہت برا ہے۔ تو کوشش کریں ہمیں اپنی روش بدلنی ہوگی۔ اگر اس سے پہلے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی کو سلام نہیں کرتے تھے، آج سے عادت بنا لیں کہ جو مسلمان سامنے نظر آیا، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے دل یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں یہ حقیر و کمتر ہے اس کو سلام مت کر، ہم کریں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ فاسق و فاجر، برا شخص، ایسا جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو سلام کروں گا تو اس کے اور حوصلہ افزائی ہوگی اور اپنے گناہ میں دلیر ہو جائے گا، ایسے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اور وہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، نیک ہے، پرہیزگار ہیں، اور وہ آپ سے تھوڑا گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، جھجکتا ہے، اور اس کے دل میں آپ کو دیکھ کے حیا شرم سی پیدا ہوتی ہے کہ یار میں برا کر رہا ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ عمل ان کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اب آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، مسکرا کے السلام علیکم کہہ کے نکل گئے، تو کہے گا یار میں تو جو سوچ رہا تھا ایسا نہیں ہے، تو مجھ سے راضی ہیں شاید، وہ اپنے گناہوں میں دلیر ہو جائے گا۔ اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔